بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج تابع دہلوی کی غزل کا دوسرا اور آخری لیکچر ہے، جو کہ 12ویں کلاس میں ہماری آخری غزل ہے۔ تو آج اس کے چوتھے شعر پر بات کرنی ہے۔ یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا ہے، دن ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے، ہر سیاہ رات کے پردے کو چاک کرنے کے لیے سورج نکل آتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، دریا کبھی اس کنارے بہتا ہے تو کبھی اس کنارے بہتا ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا تھا، اے نئے نوانی حکمنی۔ یہ بات حقیقت ہے۔ آج ہم جوانی کے عالم میں ہیں، آج ہم کامیابیوں کی پیک پر ہیں، تو کل آنے والا دن جو ہے ہماری ناکامیاں ہماری منتظر ہو سکتی ہیں۔ ہماری جوانی بڑھاپے کو بدل جائے گی، وہ دن دور نہیں۔ اگر آج ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، اگر ہم اپنی اسٹرگل کو جاری رکھتے ہیں تو کامیابی ضرور ہمارے قدم چومے گی۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اور آج تابع دہلوی اپنے چوتھے شعر میں آپ کو زندگی کی کچھ حقیقتیں بتانے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہنگامہ آ رہا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، کہیں طوفان نہیں اٹھتا، کہیں ساحل نہیں اٹھتا۔ ہمیں ہنگامہ آ رہا تھے، ہر طرف ہمارے چرچے تھے، ہر طرف ہماری باتیں تھیں، ہر طرف ہمارا شہرہ تھا، مگر جب سے ہم حالات کی گردش میں آئے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا، کہیں ساحل نہیں اٹھتا۔ اصل میں اس میں وہ بتانا چاہتا ہے، وہ لوگ جو کبھی سنگی اور ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ لوگ جو کبھی دست و بازو ہوا کرتے تھے، اب ان میں سے کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مشکل وقت کا ہر کوئی ساتھی نہیں ہوتا، ہر کوئی ساتھ نہیں نبھاتا۔ آپ لوگ اسٹڈی کر لیں، اپنی چھوٹی عمر میں، جس عمر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس عمر میں بھی اسٹڈی کر لیں آپ لوگ کہ غریب کا کوئی نہیں ہے، آپ کو سلام کرنا کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ اور جب آپ اسٹرگل کر کے ایک اسٹیٹس پر پہنچ جاتے ہیں، وہی لوگ جو آپ کو اپنی بستی، آپ کو اپنے محلے، آپ کو اپنے چک میں بالکل سلام کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، محفل میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، جب آپ کامیاب ہو گئے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ایون اس حد تک ہوتا ہے کہ کھانا ولیمے کا بھی آپ کی آمد کے بعد چلے گا۔ وہ شخص جو کبھی سلام نہیں کرتا تھا آپ کو، آپ کے بابا کو، لیکن آج وہ کہہ رہا ہے، نہیں، میری بیٹی کا نکاح جو ہوگا وہ فلاں کے آنے کے بعد ہوگا، ورنہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ یہ آپ کی ورث بڑھ جاتی ہے۔ لیکن شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ آج تنگی حالات کی وجہ سے، آج وقت کے بدلنے کی وجہ سے، وہ جس طرح ایک شعر تھا کہ یہ حقیقت ہے، سر رہے نہ رہے، سر پہ رکھا یہ تاج بدلے گا۔ حالات بدلتے ہیں، اور شاعر حالات کی سنگینیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے، جس طرح کسی اور شاعر نے کہا تھا، بے نیازی میں کاٹنے والوں، وقت بدلا تو کیا کرو گے تم۔ انسان کو مشکل وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو مشکل وقت کے لیے تیار نہیں رہتے، وہ لوگ یقیناً خود کو پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ ان کا بڑھاپا، ان کا اخیر جو عمر ہوتی ہے، وہ پریشانیوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اور آپ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مشکل وقت میں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، مشکل وقت کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، ان پر کبھی اس قدر بھروسہ نہ کیا کریں کہ وہ آپ کے ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر کوئی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا۔ اگر کسی کا ساتھ ہمیشہ کا ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمیشہ اللہ کو آواز دیں، ہمیشہ اللہ کو پکاریں۔ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں پکارتے، وہ لوگ جو صرف اپنی اولاد پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے دکھوں کا سہارا بنے گی، نہیں۔ وہ لوگ جو دوستوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے مشکل وقت میں کام آئیں گے، بالکل بھی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ تعلقات ضرور رکھیں، میں نے سوشل اینیمل، انسان معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن معاشرے کے اوپر اس قدر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی طاقت اللہ کی ذات کو بنائیں، ورنہ یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں۔ جس طرح شاعر کہتا ہے، ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، ہمارے بعد
کہاں یہ وفا کے ہنگامے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے گا۔ اگرچہ ہم زمانے سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم سے بھی زمانہ محبت کرے۔ زمانے کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کون ہمارے لیے بینیفٹڈ ہے۔ یہ مفاد کی جنگ ہے، یہاں لوگ کسی سے محبت نہیں کرتا، کوئی سارے اپنے مطلب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ انسانیت سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ اچھے راستے پر چل رہے ہیں، بے شک یہی راستہ بہت اچھا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد 5واں شعر دیکھیں، تماشا سوز ہے حیران کن ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، ہر جلوہ، ہر نظارہ، ہر دن، ہر لمحہ انداز یکتائی، اکیلا ہونا۔ یہ شعر، غزل کا شعر کم، حمد کا شعر زیادہ ہے، توحید کا شعر زیادہ ہے۔ تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا، تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہی اس دھرتی کے اوپر انسان کے آنے کا مقصد ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ ہمارے دکھ سکھ کا مالک ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اب بھی اس دھرتی کے اوپر لوگ موجود ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن شاعر نے اعلان کر دیا ہے، بھرے مجمع میں اعلان کر دیا ہے کہ اللہ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے تو نظر آتا ہے۔ شاعر اللہ کی ذات کو پہچاننے کے بعد، اچھا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کو پہچاننے کا جو اعتراف ہوتا ہے عمومی طور پر اپنے گناہوں کا اعتراف ہوتا ہے کہ اللہ تو طاقتور ہے، ہم تیری طاقت کا اعتراف کرتے ہیں، ہم سے جو ماضی میں خطائیں ہوئی ہیں طاقت کا سرچشمہ تجھے مانتے ہیں، تو ہمیں کمزور سمجھ کر، ہمیں خطا کار سمجھ کر ہمیں معاف کر دے، کیوں؟ کیونکہ تو رحیم ہے۔ تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے تو نظر آتا ہے، میں بولتا ہوں تو میری گفتار میں مجھے تو نظر آتا ہے، میں سنتا ہوں تو میری سماعت میں مجھے تو نظر آتا ہے، میں زندہ ہوں تو میرے دل کے دھڑکن میں تو نظر آتا ہے، مجھے جو دلوں کو دھڑکاتا ہے۔ اے خالق کائنات ہواؤں کو تو چلاتا ہے، اے خالق کائنات بغیر ستون کے آسمان کو تو نے قائم رکھا ہوا ہے، آبشاریں تیری ہیں اور میں کیا کیا بیان کروں خالق کائنات کا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہاری زندگیاں بیت جائیں گی، آپ درختوں کو قلم بنا لو، ساری کائنات کے پانی کو سیاہی بنا لو، آپ میری حمد کرنے بیٹھو، آپ کی قلمیں گھس جائیں گی، آپ کی عمریں بیت جائیں گی، یہ سیاہی اختتام پذیر ہوگی، مگر آپ میری حمد کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ شاعر کہتا ہے اے اللہ تو ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ اب تجھے دیکھنے میں، تیرا دیدار کرنے میں، تیرے سامنے آنے میں، تیرے سامنے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونے میں مجھے اب کوئی نہیں روکتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے تو نظر آتا ہے۔ جس طرح شاعر نے کہا فاختہ کا رنگ ہو اس ہوا کا سنگ ہو، اس کی پھر اڑان میں تیری ذات اے خدا۔ پرندوں کی اڑان میں بھی شاعر کو اللہ نظر آ رہا ہے۔ اصل میں شاعر ہمیں بتا رہا ہے کہ اے لوگوں اللہ کی طاقت کا اعتراف کرو، اللہ کی تخلیقات کا اعتراف کرو، خالق کائنات نے اس جہان کو آپ کے لیے سجایا ہوا ہے۔ اور چھٹا اور آخری شعر مقطع آپ دیکھ لیجئے گا، میں اس پر بات نہیں کرتا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ کچھ اسائنمنٹ آپ کی بھی ہو۔ رہا ایک ایک قدم پر پاسے آداب طلب ورنہ، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا کہ دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ عشق میں بڑے احترام ہوتے ہیں، انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ آخر عشق میں کچھ ہوتا تو ہے کہ تخت ہزارہ کا حکمران ہو اور وہ رانجھا بن کے آئے اور ہیر کی بھینسیں چرا رہا ہو، عشق میں کچھ تو ہے۔ وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ محبوب ہے تو سب کچھ برداشت کر لیا جاتا ہے۔ محبوب کے اندر ایسی وہ کون سی اسپرچول پاور ہے کہ جو منتقل ہوتی ہے عاشق کے اندر، اور پھر عاشق کہہ رہا ہوتا ہے میرے جسم کے اوپر آپ لوہے کی کنگھی چلاؤ، میرے زندہ گوشت کو میری ہڈیوں سے اتار لو، پھر بھی لا الہ سے باز نہیں آؤں گا۔ آخر وہ کیا طاقت ہے کہ جب جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر دہتا ہوا انگارہ رکھ دیا گیا، مگر پھر بھی انہوں نے کہا لا الہ سے باز نہیں آؤں گا۔ کچھ تو ہے اس عشق کے اندر۔ رہا ایک ایک قدم پر پاسے آداب طلب ورنہ،
وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے اے میرے محبوب یہ بات نہ کر کہ میں تجھے حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تجھے اس سے مانگتا ہوں جس سے جو بھی مانگو وہ انسان کو ضرور ملتا ہے، لیکن میں اب تجھے اس سے نہیں مانگتا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرا ہونے سے انکاری ہے، اور میں تجھے اس سے اگر مانگ لوں اور پھر تیری رسوائی ہوگی، اور میں تیری رسوائی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ اے میرے محبوب تو اپنی انا میں قائم رہے، تو جہاں بھی رہے تو سدا خوش رہے۔ میں دکھوں میں وقت بتا سکتا ہوں، میں وقت گزار سکتا ہوں، لیکن یہ بات تو ذہن سے نکال لے کہ تجھے پانا ایک مشکل کام ہے۔ نہیں، مشکل کام نہیں ہے، دنیا میں سارے کام بہت آسان ہیں۔ اے میرے محبوب میں تجھے حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تجھے صدق کے دل سے چاہتا ہوں۔ میری دل کی دھڑکن تیرے نام سے چلتی ہے، کہ وہ جس طرح اس نے ادا جعفری نے کہا تھا، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ بقول زمان کاوش کہ میں کہ بے نام مرنے والا تھا، پھر مجھے دار نے دلاسا دیا۔ وہ لوگ جو اپنے عزم پر قائم ہوتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ اپنی جانیں تو لٹا دیا کرتے ہیں۔ وہ آخر کو ہو کے لالا ہوگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمین رہا۔ بہت بہت